بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تسبوا اصحابی، من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و روا ہے، جو ہم تمام کا سچا معبود ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو اللہ کے سچے پیارے اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے اس درس کا جو موضوع ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میں اور آپ یہ سمجھیں کہ صحابہ ہے کون؟ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور آپ کے دین کو پھیلانے کے لیے جن ہستیوں کا انتخاب کیا وہ پیارے نبی کے پیارے صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ اس روئے زمین کے وہ انوکھے اور انمول ستارے ہیں، رب کی ربوبیت کی قسم۔ انبیاء کے بعد روئے زمین پر اگر سب سے بہترین ہستیاں کوئی آئی ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ہے۔ صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے، ان کا ایمان بہت اعلیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کے رب نے صحابہ سے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا اور گارنٹی دنیا تک کے لوگوں کو بتا دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان صحابہ سے راضی ہے کہ صحابہ اللہ سے راضی ہے۔ یہی نہیں، صحابہ کرام ان کے بارے میں اللہ نے ان کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دیتے ہوئے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کا ایمان، ان کی طہارت، ان کی نظافت، ان کی حیا، ان کے اخلاق، ان کا ایمان، ان کا اللہ اس رسول سے محبت اتنا عظیم اور بے مثال تھا، تاریخ آج تک ایسی مثال قائم کرنے سے قاصر ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ صحابہ کا مقام کتنا بڑا ہے، صحابہ کیسی ہستیوں کا نام۔ صحابہ کرام اس ذات پر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کوئی خصوص پر کہ صحابہ کو لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، نعوذ باللہ، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کی شان و گستاخیاں کرتے ہیں اور صحابہ کے ایمان کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک صحابی جن کا بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ۔ میں بتا دوں کہ آج صحابہ کا کیا مقام ہوتا ہے۔ ایک سائل نے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ عبداللہ ابن مبارک کون ہے؟ بہت بڑے عالم دین محدث عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ۔ سوال کیا گیا ان سے، پوچھا گیا اے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بتائیے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بہتر ہے یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے؟ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وقت کے بہت بڑے عادل حکمران، منتخب انسان، دنیا جن کی عدالت اور جن کے عدل و انصاف کو سلام کرتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کے بارے میں کہا گیا یہ اتنے منتخب اور عدل انسان تھے
کہ ان کے جیتے جی کسی بیڑیے کے پاس اتنی ہمت نہ ہوگی کہ بکری کا حملہ کرو. اتنے عقل پسند، اتنے متقی، اتنے پرہیزگار عادل حکمران عمر بن عبدالعزیز. اور سوال عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے یہ ہو رہا ہے، بتائیے کیا عمر بن عبدالعزیز بہتر ہے؟ کیا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت معاویہ بن ابی سفیان افضل ہے؟ صحابہ کا مقام میں اور آج اپنے دلوں پہ بٹھا لے. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں سن لو اللہ کی قسم، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ساتھ کسی جنگ میں شریک تھے اور معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھتے، معاویہ کے گھوڑے میں جو معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو دھول گئی ہے، جو گردے غبار گیا ہے، اللہ کی قسم وہ دھول عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے. یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کی عظمت ہے. معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جانے والی دھول تمام امت کے محدثین سے افضل ہے. یہ صحابہ کا مقام اور ان کی اہمیت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں سے ایک صحابی جو سارے صحابہ کا سردار ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی شان، ان کا مقام کتاب و سنت کے ذرائع بھرے پڑے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش والے رب کی سچی توحید کو لے کر آئے، جب 40 سال کی عمر میں پیارے نبی کو نبوت دی گئی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر سری طور پر لوگوں کے سامنے جب عرش والے رب کی تعلیم کو پیش کیا، اللہ کی قسم مردوں نے سب سے پہلے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا، آپ کی نبوت کو تسلیم کیا، اللہ کی قسم کو کوئی اور نہیں، مردوں میں سب سے پہلا مومن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہ پہلے مومن بنے تو صرف مومن ہی نہیں بنے بلکہ پہلے مومن بننے کے ساتھ ساتھ اس لیے زمین کے سب سے پہلے صحابی بنے. یہ شان ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ. وہ پہلا مومن، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا مجاہد، وہ پہلا غازی، وہ پہلا نمازی، وہ پہلا صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی فضیلت آپ کو معلوم ہونا چاہیے. بہت سارے صحابہ نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو گئے، لیکن اسلام لانے سے پہلے چند صحابہ بت پرستی میں مبتلا تھے. جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آیا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے. لیکن قربان جائے میرے باپ کے ماں باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابھی اسلام آیا ہی نہیں تھا، زمانہ جاہلیت چل رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست ابو بکر صدیق نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی کسی کو سجدہ نہیں کیا. اسلام کے بعد تو مومن اور تقویٰ پرہیزگار تھے، لیکن اسلام آنے سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں بھی کبھی کسی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ نہیں کیا. اور ایک فضیلت سنیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عائشہ صدیقہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، بلکہ عائشہ کے شوہر کائنات کی سب سے بہترین شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبی کی بیویوں کے تعلق سے فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اللہ کہتا ہے نبی کی جتنی بیویاں ہیں وہ ساری بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ نبی کی بیوی ہے، مطلب ہماری ماں ہے، سارے مومنوں کی ماں ہے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ اگر ہماری ماں ہوئی ہے تو اللہ کی قسم روحانی اعتبار سے ابو بکر صدیق صحبت کے نانا ہوئے. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے روحانی نانا ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں. عائشہ صدیقہ سارے مومنوں کی ماں ہے تو ابو بکر سارے مومنوں کے روحانی ماموں ٹھہرے، وہ روحانی نانا ٹھہرے. غزوہ ذات السلاسل سے لوٹنے کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، اے اللہ کے رسول بتائیے پوری انسانیت میں آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، آپ سب سے زیادہ کس کو پسند کرتے ہیں؟ قال عائشہ.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو محمد رسول اللہ کو اس کائنات کی ہستیوں میں سب سے زیادہ محبت اپنی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. اللہ کے نبی پوری انسانیت میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. پھر ہم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو کہا اللہ کے رسول مردوں میں آپ کس کو محبت کرتے ہیں عورتوں میں تو آپ سب سے زیادہ عائشہ سے محبت کرتے ہیں. کہا مردوں میں سب سے زیادہ پیار اور محبت آپ کو کس سے ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابوها میں عائشہ کے بعد ابو بکر سے مردوں میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اس کائنات کے آخری رسول کو مردوں میں سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے تھی اللہ کی قسم وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی. اگر اللہ کے نبی ابو بکر سے محبت کرتے ہیں تو میرا اور آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ میرا آپ ابو بکر سے محبت کرے. اس لیے کہ ابو بکر صدیق سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. جو ابو بکر سے محبت کرے گا وہ مومن رہے گا. جو ابو بکر صدیق کو چھوڑ دے گا وہ مومن نہیں رہے گا. یہ شان ابو بکر ہے. ابو بکر سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں 10 صحابہ کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت کی ہے جن کو دنیا میں عشرہ مبشرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. 10 صحابہ جن کو رہتی دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی. رہتی دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تم جنتی ہو. جن پر صحابہ کا نام لیا گیا اللہ کی قسم سب سے پہلے رسول اللہ نے اس دنیا میں رہ کر کے جن کو جنت کی بشارت کی ہے کہا وقال ابو بکر فی جنہ ابو بکر صدیق جنتی ہے. اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو جنت کی خوشخبری دی. ہم جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن ابو بکر صدیق وہ شخصیت جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ابو بکر اللہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے ابو بکر جنت میں جائے گا. ابو بکر صدیق کو اتنا بڑا مقام اتنی بڑی فضیلت ایسے ہی نہیں ملی. اس کے پیچھے ابو بکر کا ایمان ہے. اس کے پیچھے ابو بکر کا تقویٰ ہے. اس کے پیچھے ابو بکر کی طہارت ہے. اس کے پیچھے ابو بکر کے کردار ہے کارنامے ہیں جن سے اللہ نے رضامندی کا اعلان کر دیا. آئیے آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کرو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے آپ نے سوال کیا. حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرماتے ہیں پیارے نبی نے صحابہ کی مجلس میں سوال کیا. صحابہ سے اللہ کے نبی سوال کر رہے ہیں من اصبح منکم اليوم صائما بتاؤ تم میں سے کس نے آج روزہ رکھا ہے. نفل روزے کا سوال ہے. اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھ رہے ہیں تم میں سے کون روزے کے ہے. فقال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا یا رسول اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول میں نے آج روزہ رکھا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی دوسرا سوال کرتے ہیں فمن تعینا منکم اليوم جنازہ. اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ تم میں سے آج کس نے جنازے کی نماز پڑھی ہے. فقال انا یا رسول اللہ. دوبارہ ابو بکر کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول آج میں نے جنازے میں شرکت کی ہے. پھر اللہ کے نبی تیسرا سوال کرتے ہیں فمن اطعم منکم اليوم مسکینا. بتاؤ تم میں سے آج کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے. فقال ابو بکر صدیق انا یا رسول اللہ. ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول میں نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے. پھر اللہ کے نبی تیسرا سوال کرتے ہیں فمن عاد منکم اليوم مریضا. بتاؤ تم میں سے آج کسی نے مریض کی عیادت کی ہے. فقال ابو بکر صدیق انا یا رسول اللہ. حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول آج میں نے مریض کی عیادت کی. آپ ذرا غور کریں مجلس میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. ابو بکر کے علاوہ حضرت عمر ہے حضرت عثمان ہے علی ابن ابی طالب ہے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. نبی سوال کر رہے ہیں سارے صحابہ سے سوال ہو رہا ہے. ہر سوال کے جواب میں مگر ایک صحابی کھڑے ہوتے دوسرے صحابی کے کھڑے ہونے کی کوئی مجال نہیں ہے. ہر سوال کے جواب میں کہتے ابو بکر کھڑے ہوتے اللہ کے رسول آج میں روزے سے ہوں. اللہ کے رسول آج میں نے جنازے میں شرکت کی ہے. اللہ کے رسول آج میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے. اللہ کے رسول آج میں نے مریض کی عیادت کی ہے. ہر سوال کے جواب میں ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں. معلوم یہ ہوا عمل کے میدان میں علم حاصل کرنے کے بعد عمل کرنا چاہیے اور عمل کے میدان میں تاریخ
نے دیکھا صحابہ میں عمل کا حاضر اگر کوئی تھا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. صحابہ حیران ہے یہ کیسا شخص ہے, یہ کیسا انسان ہے, یہ روزے رکھنے میں آگے, نمازیں پڑھنے میں آگے, غلاموں کو آزاد کرنے میں آگے, ایمان لانے میں آگے, ایمان بچانے میں آگے, متقی پرہیزگار تقوی شعار. یہ کیسا انسان ہے جو یتیموں کی حفاظت کرتا ہے, ایک ایسا شخص ہے جو غریبوں کا سہارا بنتا ہے, ایک ایسا شخص ہے جو نمازوں میں شریک ہو کر ثواب حاصل کرتا ہے, ایک ایسا شخص ہے جو مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے, جو مریضوں کی عیادت کرتا ہے. کوئی صحابی کھڑے ہونے کا نام نہیں لیتا. نبی کے ہر سوال کے جواب میں ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے, کہتے اللہ کے رسول میں نے وہ کام کیا ہے. پیارے مصطفیٰ بیچاروں میں کھڑا ہو کر کہتے ہیں اللہ کی قسم جو ایک دن میں یہ 4 کام کر لیتا ہے دخل جنت, جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے پھر سے ابو بکر کو جنت کی بشارت دی. کتنی بار, ایک دو بار نہیں, لسان نبی سے کئی مرتبہ ابو بکر صدیق کو جنت کی بشارت دے دی گئی. میں آپ کو بتاؤں ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے. اللہ کی نظر میں سب سے اعلیٰ مقام انبیاء کا ہے. انبیاء کے بعد میرا آپ کا نہیں بلکہ پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے, تمام ائمہ کا اتفاق ہے. اللہ کی قسم انبیاء کے بعد اس زمین پر اگر سب سے بہتر کوئی بشر ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کوئی امت اس کے برابر نہیں ہے, کوئی امت ان کا ہمسر نہیں ہو سکتا. اللہ کی قسم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنا رہے ہیں صحابہ کو, اے میرے صحابہ کل قیامت کا دن ہوگا, جنت کے 8 دروازے ہوں گے. جنت کے دروازے کا نام باب الصلاۃ ہوگا, نمازیوں کا دروازہ. نماز پڑھنے والوں کو فرشتے بلا کر کہیں کہ اے مصلیوں نماز پڑھنے والے آؤ جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. جنت کے ایک دروازے کا نام باب الریان ہوگا. روزے داروں کو پکار کر کہا جائے گا اے روزہ رکھنے والے روزے داروں آؤ جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. جنت کے دروازے کا نام باب الجہاد ہوگا. دنیا میں اللہ کی خاطر جہاد کرنے والے مجاہدوں کو پکار کر اس میں کہیں گے اے مجاہدوں کی جماعت آؤ جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. جنت کے 8 دروازے اور 8 دروازوں کے 8 نام ہوں گے. 8 طرح کے لوگوں کو پکار کر بلایا جائے گا آؤ جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. کبھی نمازیوں کو بلایا جائے گا, کبھی روزے داروں کو بلایا جائے گا, کبھی مجاہدوں کو بلایا جائے گا. جب اللہ کی نبی نے حدیث سنائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے جگری دوست تھے کھڑے ہوئے, پوچھا یا رسول اللہ کیا کل کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا جو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے یار کو دیکھ کر مسکرایا اور کہا ابو بکر مجھے اللہ سے امید ہے کہ قیامت کے دن وہ تو ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. یہ شان ابو بکر ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے اللہ کی بات سے امید ہے ابو بکر تو ہوگا جس کو جنت کے پاس قیامت کے دن 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. جب مسجد نبوی تعمیر کی گئی اور مسجد نبوی کے دروازے بنائے گئے تو مسجد نبوی کے دروازے صحابہ کے گھروں میں کھولا کرتی تھی اور یہ دروازہ اللہ کے نبی کی کھولا کرتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا لا يدخلن في المسجد بابا الا باب ابي بکر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا آج اسے مسجد نبوی کے سارے دروازے مکمل طور پر بند کر دیے جائے, کوئی اپنے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں نہ کھولے الا باب ابی بکر, سوائے ابو بکر کے گھر کے دروازے سے. اللہ کے نبی نے ابو بکر کے گھر کے مقام کا احترام کرتے ہوئے کہا ابو بکر کے گھر کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے باقی سارے دروازے بند کر دیے جائے. یہ شان ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. یہ ابو بکر جو ہمیشہ نہیں ہوتا, یہ کائنات کا ایسا بشر ہے اللہ کی قسم. میں آپ کو بتا دوں شان ابو بکر کسے کہتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی عالم کے پاس آئے اور اس یہودی عالم کا کلمات پکڑ کر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے یہودی عالم اصلی کوئی اسلام قبول کر لے, ایمان کا محمد جبریل لے کر آئے وہ سچا دین ہے لہذا تو اسلام قبول کر لے. اس یہودی عالم نے کہا اے ابو بکر تم اس اسلام کی طرف مجھے بلاتے ہو, تمہارا رب تو ہے تعریف,
اور کہتا ہے ہمیں اتنی ہوگا خربت حسنا، اللہ تو تمہارا خربہ مانتا ہے، تمہارا اللہ تو بھکاری ہے. اس یہودی عالم نے اللہ کی توہین کی. ابو بکر صدیق کو برداشت نہ ہو سکا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کی گستاخی کی، اٹھا کر کے ابو بکر صدیق کو یہودی عالم پر تماشا مار دیا. یہ غیرت ہو کے نہیں تھی. جب تمہاری آنکھوں کے سامنے اللہ کی یا اس کے رسول کی یا شریعت کی توہین کی جائے تو برداشت نہ کرو. ابو بکر صدیق برداشت نہ کر سکے جب یہودی عالم نے اللہ کی گستاخی کر دی، ابو بکر صدیق کو اس کو کچھ کروا دیا. وہ عالم یہودی عالم اٹھ کر کے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا محمد تمہارے ساتھی ابو بکر نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تمہارے ساتھی ابو بکر نے مجھے مارا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست ابو بکر صدیق کو بلایا. ابو بکر یہ یہودی عالم کیا کہہ رہا ہے، تو نے اس کو مارا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے اس کو بلا وجہ نہیں کہا. جب میں نے اس کے سامنے اسلام کی بات کی تو میں اللہ کی توہین کر رہا تھا، اللہ کو بھکاری کہہ رہا تھا، اللہ کی گستاخی کر رہا تھا. تو اس یہودی عالم نے کیا جانتے ہیں محمد اللہ کی قسم میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. ابو بکر باتیں بنا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور ہمیں غیرت ہوتی ہے تو ایسے شخص کو صدیق بولتے تو جھوٹ بولتا ہے. معلوم یہ ہوا صدیق کی صداقت پر جس نے شک کیا وہ یہودی ہے. تو یہودی عالم جھوٹا دیتا ہے کہ محمد میں نے ایسی بات کہی ہے جبکہ حقیقت ہے کہ اس نے اللہ کی توہین کی تھی. مگر اللہ کے نبی کے سامنے وہ یہودی عالم کہتا ہے محمد اللہ کی قسم میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، تمہارا دوست صدیق جھوٹ بولتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دلیل ہے تو بتا دو. یہ اللہ کی قسم کہہ رہا ہے کہ اس نے ایسا نہیں کہا ہے. ابو بکر کوئی دلیل ہے تو بتا دے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشیمان. ابو بکر صدیق کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہودی عالم جھوٹ بول رہا ہے. ابو بکر صدیق پر تہمت لگ گئی. یہ بات عرش والے کو برداشت نہ ہو سکی. کائنات کا رب ابو بکر صدیق کے دفاع میں آیت کریمہ نازل کرتا ہے. یہ شان ابو بکر ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کی آیت نازل کر کے کہتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر. اے اللہ کے نبی یہ سامنے جو یہودی عالم تمہارے بیٹھا ہے جھوٹ بولتا ہے، اللہ نے سنا ہے اس یہودی عالم نے اللہ کی توہین کی ہے. جس کے دماغ میں جس کی عزت و تکلیف میں اللہ آیتیں نازل کرتے وہ شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر کی دماغ میں اللہ آیتیں نازل کر دیا. ابو بکر صدیق کی صداقت کو اللہ نے واضح کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حساب سے بری کر دیا. میں آپ کو بتا دوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسا دشت ہے کائنات کا، اتنی نیکیاں ابو بکر صدیق میں جمع کر لی ہے. پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اور سے سنیے گا اللہ کے نبی کہتے ہیں کل قیامت کے دن اگر اللہ مجھ سے سوال کرے کوئی ہے تیرا امتی جس کی نیکیاں ہو تو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ کے نبی جس کی نیکیاں پیش کریں گے وہ شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نیکیوں کو لے کر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اللہ ابو بکر صدیق کی نیکیوں کا علم ہے. آئیے حدیث کو اس دائر بلایا اور نہایا میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حجرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. حضرت عائشہ نے آسمان کی طرف دیکھا. اللہ کے رسول نے پوچھا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتے اللہ کے رسول ان آسمان کے ستاروں کو دیکھیے. میرا سوال یہ ہے یا رسول اللہ کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا انسان ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی طرح؟ جس طرح آسمان کے ستاروں کو گننا ممکن نہیں ہے، آج تک کوئی آسمان کے ستاروں کو گن نہیں پایا ہے. کیا جس طرح آسمان کے ستاروں کو گننا ممکن نہیں ہے، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کی نیکیاں اس آسمان کے ستاروں کی طرح ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا عائشہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی طرح ہے. اللہ اکبر. عمر بن خطاب کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی طرح، جس طرح آسمان کے ستاروں
को नहीं गिना जा सकता, हजरत उमर बिन खत्ताब की नेकियों को नहीं गिना जा सकता। हजरत उमर बिन खत्ताब हजरत आयशा की सौगंध हजरत हफ्सा के बाप का नाम। जैसे ही सुना हजरत उमर को देखिए तो आयशा से बोला है अल्लाह के रसूल, आपको हफ्सा के बाप उमर की नेकियों का पता है, मेरे बाप अबू बकर की नेकियों का बता रही है। आप कहते हैं उमर की नेकियां आसमान के सितारों की तरह है, तो मेरे बाप की नेकियों का क्या हुआ? अब सुना अल्लाह के रसूल उमर की नेकी की बात अबू बकर की नेकी का तस्करा करते हुए आयशा, तो अपने बाप अबू बकर की नेकी का सवाल करती है। याद कर उस वक्त को जब मैं और अबू बकर हिजरत के लिए निकले और गारे सौर पहुंचे, जब ये दोनों दोस्त गार के करीब आए, जब कहते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल आप गार के बाहर इंतजार करें, मैं पहले गार में दाखिल होऊंगा, देखूंगा कोई तकलीफ का चीज तो नहीं है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गार में तशरीफ ले गए, अपने हाथों से गारे सौर को साफ किया और जितने सुराख थे सारे सुराखों को बंद कर दिया, एक सुराख बाकी रह गया। अबू बकर सिद्दीक ने एक सुराख पकड़ दी और रसूलुल्लाह को गार में आने की दावत दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में दाखिल हुए, थकावट थी, सफर की थकावट की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोस्त अबू बकर सिद्दीक के गोद में सर रख के सो गए। तो सो गए तो एक मन को मारने वाली चीज बाहर निकलती है और अबू बकर सिद्दीक की एड़ी पर धक्का मारती है। अल्लाह के रसूल अबू बकर सिद्दीक की गोद में सर रख के सो रहे हैं, वो डंक मारने वाली चीज अबू बकर को डंक मारकर परेशान कर रही है। उसका जहर अबू बकर के जिस्म पे जा रहा है, मगर अबू बकर हरकत नहीं करते, इस वजह से कि प्यारे मुस्तफा की ईद ना खराब हो जाए, आपकी आंख ना खुल जाए। रसूल गोद में सोया हुआ है, अबू बकर सिद्दीक हरकत नहीं करते, डंक मारने वाली चीज डंक मारते जा रही है, अबू बकर सिद्दीक बर्दाश्त करते जा रहे हैं। जब बर्दाश्त करते रहे, सब्र का मामला खत्म हो गया। जब बर्दाश्त की हद खत्म हो गई, अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू निकल गए और वो आंसू के बदले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर वाया पड़ गए। आपकी आंख खुली, आपने देखा आपका यारेदार, आपका ससुर, आपका जिगरी दोस्त, आपका रखते जिगरदार रो रहा है। आपने पूछा अबू बकर बता क्यों रो रहा है? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते, अल्लाह के रसूल आप मेरी गोद में सर रख के सोए थे, एक डंक मारने वाली चीज डंक मारती जा रही थी, मैं बर्दाश्त कर रहा था महज आपकी खातिर। जब सब्र का मादा खत्म हो गया, जब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, अल्लाह के रसूल ने बर्दाश्त नहीं कर सका, मेरी आंख से आंसू निकल गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दुआ के दौरान अपना खून निकाला और अबू बकर सिद्दीक की एड़ियों पर लगाया, इसलिए कि नबी के खून में अल्लाह ने बरकत रखी थी। अबू बकर सिद्दीक की एड़ी पर जैसे ही अल्लाह के रसूल ने अपना दुआ लगाया, अल्लाह ने अबू बकर के जिस्म से जहर खत्म कर दिया, अबू बकर को शिफा नसीब हो गई। अब आप सुने, अबू बकर सिद्दीक को तकलीफ हो रही थी, बावजूद इसके अबू बकर बर्दाश्त कर रहे थे। अगर रसूलुल्लाह से तुझको और आपको सच्ची मोहब्बत है ना, अल्लाह की कसम वैसे ही बर्दाश्त करो जैसा अबू बकर सिद्दीक बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर दाढ़ी छोड़ने पर तुम्हें तकलीफ होती है, बर्दाश्त करो तुम, अबू बकर सिद्दीक बर्दाश्त कर रहे थे। सादगी के साथ निकाह करने पर तुम्हें ताने दिए जाते, बर्दाश्त करो तुम, अबू बकर सिद्दीक बर्दाश्त कर रहे थे। मोहब्बत रसूल में वैसे ही बर्दाश्त करना होगा जैसे अबू बकर सिद्दीक एक डंक मारने वाली चीज का डंक बर्दाश्त कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से कहते, आयशा तुम हज़रत उमर की नेकियों को लेकर देखती, तुझे अपने बाप की नेकियों का हिसाब चाहिए? देख तेरे बाप ने कितनी नेकियां जमा करनी है। तेरे बाप अबू बकर ने हमारे सर में जो मेरे साथ एक रात गुनाह करके नेकियां जमा की है, उस एक रात की नेकी अबू बकर की इस उम्मत के तमाम लोग मिलकर के हत्ता कि उमर इब्न खत्ताब की नेकियां अबू बकर की इस एक रात की नेकी का मुकाबला नहीं कर सकती। अबू बकर ने उनकी नेकियां जमा कर ली और उनकी नेकियां जमा कर ली। हम जिंदगी भर सजदे करते रहे, नमाजें पढ़ते रहे, दुआएं करते रहे, गिराते रहे, रोजे रखे, मरीजों की इबादत कर रहे, जिहाद करती जान भी लेते, तब भी अबू बकर की नेकियों का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन उनकी नेकियां होने के बाद
ابو بکر صدیق کا عالم یہ تھا جب کسی پرندے کو دیکھتے تو کہتے یا لیتنی کنت معهم، کاش ابو بکر ایک پرندہ ہوگا پڑ جاتا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ابو بکر سے حساب نہ دیتا۔ اللہ، جس کے پاس اتنی نیکیاں ہیں اس کے دل میں خوف خدا کا عالم یہ ہے، کہتے ہیں کاش ابو بکر ایک پرندہ ہوگا ورنہ اللہ تعالیٰ حساب نہ دیتا۔ آج ہمارے پاس نیکیاں کچھ نہیں ہے اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے بندے بے حرام اللہ کا تقویٰ اپنے دل میں پیدا کرے، ویسے ہی جیسے صحابہ کرام نے پیدا کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا جاؤ اپنے گھروں کو چلے جاؤ، جو کچھ ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ غزوہ تبوک کا موقع حضرت عمر بن خطاب نے دل میں خواہش کر لی آج میں ابو بکر سے زیادہ نیکی کما لوں گا اور آج ابو بکر سے زیادہ صدقہ کر دوں گا۔ سارے صحابہ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ جب واپس سامان لے کر آئے اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے پوچھا عمر بتاؤ آج اللہ کے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول آج اللہ کے دین کی خاطر اپنے گھر کا آدھا مال اٹھا کر کے لایا ہوں۔ اللہ اکبر، آدھا مال لے گیا۔ حضرت عمر بن خوش تھے کہ آج میں نے ابو بکر سے آج سبق حاصل کر لی، آگے بڑھ گیا اور ابو بکر کے آگے بڑھنے کی چاہت دل میں حضرت عمر کے ہے۔ جب اللہ کے نبی نے اپنے سسر حضرت ابو بکر سے پوچھا ابو بکر آج تم کیا لے کر آئے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کے رسول میں گھر میں جو کچھ تھا سب کا سب کھا کے آیا ہوں، گھر میں تو اللہ اس کے رسول کا نام پر کیا کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر کا سننا تھا، کہتے ہیں اللہ کی قسم کوئی امتی کے لیے کوئی صحابی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دل میں خواہش رکھتے آتے کہ آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن جب رسول اللہ نے پوچھا ابو بکر کیا لایا ہوگا، سب کا گھر اٹھا کے لایا ہوں، سب کچھ اٹھا کے لایا ہوں، گھر میں کوئی باقی نہیں ہے، اللہ اس رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا ہوں، سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ وجہ ہے کہ بلکہ موت کے آخری ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بہت بڑی رسول اللہ یہ شان ابو بکر آپ چھوڑ کے جائیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا مقام کی فضیلت ان کی شان بیان کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے دنیا میں سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، محمد کسی کے احسانوں کا بدلہ باقی نہیں، سب کے احسانوں کا بدلہ محمد نے چکا دیا۔ اللہ کی قسم لیکن محمد رسول اللہ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ دنیا میں چکا سکے۔ کل قیامت کے دن اللہ میری طرف سے ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ چکائے گا۔ اللہ اکبر، جس ذات کے احسانوں کا بدلہ محمد دنیا میں نہ چکا سکے اس ذات کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی بامتی ابو بکر، اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے جانے کے بعد میری امت میں میری امت پر، میرے جانے کے بعد میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ رحمت کی نظر گئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو آپ کے جیتے جی نبی نے جس کو اپنے مسلح کا وارث بنایا تھا، نبی کی زندگی میں سپنا نمازیں پڑھانے والا امامت کرنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آپ صحابہ کے واقعات پر ان کی سیرتیں پڑھیں، اپنے ایمان کو بڑھائیں، صحابہ کا ایمان میرے اور آپ کے ایمان کو بڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اللہ نے مثال دے دی، صحابہ کرام کا ایمان دے دیا، ان کی طرح ایمان نہ ہو، ان کا تقویٰ دیکھو، ان کی طہارت دیکھو، ان کی نظافت دیکھو، ان کا کردار دیکھو، ان کا اخلاق دیکھو، ان کی نمازیں دیکھو، ان کے روزے دیکھو، ان کے سجدے دیکھو، ان کے رکوع دیکھو، ان کا اخلاص دیکھو، ان کی دعائیں دیکھو، ان کی تمنائیں دیکھو، ان کا عمل دیکھو، ان کی نبی سے محبت دیکھو، ان کا جہاد کا جذبہ دیکھو، ان کی عبادت کا شوق دیکھو۔ اللہ کہتا ہے دیکھو کہیں نہ بنو، اگر تم ان کی طرح ایمان لاؤ گے اور عثمان والی کی طرح ایمان لاؤ گے، پیارے نبی کے پیارے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو اللہ کہتا کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کون چیز میرے سے کو کامیابی سے صحابہ کی طرح بچ جاؤ، ان کے نقشے قدم پر چلو،
شادی، دوستی، محبت، تجارت، جو کچھ کرنا ہے زندگی کے ہر شعبے میں نبی کے صحابہ کو مشعل راہ بنا لو. صحابہ نے جیسے زندگیاں گزاری ویسے زندگی تم بھی گزارو. اللہ تعالیٰ تم کو دے گا اور آخرت میں کامیاب کر دے گا. صحابہ سے محبت ایمان سے محبت ہے، صحابہ سے ایمان سے محبت ہے. یہی شان صحابہ، یہی شان ابو بکر صدیق جو آپ کے سامنے کتاب و سنت کے حوالے سے پیش کی گئی تھی. الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام جیسا ایمان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمارے دل کا جوڑ اور ہمارا ایمان کا جوڑ ہو چکا ہے. اے اللہ ہمارے دلوں میں تخمیر عطا فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما. الہ العالمین ہم صحابہ کے مثل کو نہیں ہو سکتے لیکن صحابہ کے نقش قدم پر چل کر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں نبی کے اصحاب سے سچی محبت عطا فرما، جب تک زندہ رکھے نبی کے اصحاب کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.